باب القسامہ الفصل الاول عن رافع بن خدیج بصال بن ابی خصمہ رضی اللہ تعالی عنہما انہما حدثا ان عبداللہ بن سال و محیصہ بن علیہ وسلم فتکلموا فی امر صاحبهم فبدا عبد الرحمن وکانا اصغر القوم فقال له النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبر الکبر قال یحییٰ بن سعید یعنی لیلی الکلام الاکبر فتکلموا فقال النبی صلی اللہ تعالی وسلم استحقوا قتیلکم او قال صاحبکم بایمان خمسین منکم قالوا یا رسول اللہ امر لم نرہ قال فتبرئکم یہود فی ایمان خمسین منہم قالوا یا رسول اللہ قوم کفار ففداهم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من قبلہ وفی روایت تخلفون خمسین یمینا وتستحقون قاتلکم او صاحبکم ففداه رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من عنده بمئة ناقة متفق علیہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا قسامہ عربوں کی زندگی قبائلی زندگی تھی. وہ قبیلے معاملات جو ہے مشترکہ کرتے تھے. کبھی کوئی آدمی کسی کا قتل ہو جا تو پورا قبیلہ جو ہے وہ اس کا انتقام لینا ضروری سمجھتے تھے، دیت بھی مل کر دیتے تھے. تو اس میں ایک طریقہ عربوں میں بھی رواج تھا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے بھی اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اس پر عمل فرمایا. اس زمانے میں تو ممکن ہی نہیں ہے. وہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی قتل ہو جاتا تو جن لوگوں پہ شک ہوتا جس قبیلے وغیرہ پر، وہ اگر انکار کرتے تو ان سے کہا جاتا کہ تمہارے 50 آدمی مل کر قسم کھائیں. ایک آدمی نہیں، 50 آدمی مل کر قسم کھائیں. اگر وہ قسم کھا لیتے تو قصاص سے بچ جاتے. دیت پھر بھی ان کو مثال کے طور پر کسی آدمی کے علاقے میں کوئی آدمی مرا ہوا پایا گیا تو 50 آدمیوں کے قسم کھانے سے وہ قصاص سے بچ سکتے تھے. دیت پھر بھی نہیں پڑتی تھی. تو اس زمانے میں تو جو کہ انسان انڈیویجول زندگی گزارتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے. وہ قسامہ اس کو کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ حدیث پاک ہے. حضرت رافع بن خدیج اور سال بن ابی خصمہ یہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ تو ان میں سے جس کا نام عبداللہ بن سال تھا وہ قتل ہو گیا. دوسرا اس کا جو بھائی تھا عبد الرحمن بن سال اور خویصہ اور محیصہ جو مسعود کے بیٹے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کا جو آدمی قتل ہوا تھا اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. بات کا آغاز عبد الرحمن نے کیا. وہ جو 3 آدمی آئے تھے عبد الرحمن کی عمر سب سے کم تھی. بات کا آغاز اس نے کیا تو حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بڑا ہے اس کو بات کرنے کی اجازت ہو. آداب ہے نا یہ. حالانکہ بھائی اس کا مرا تھا. جو بات جس نے شروع کی تھی اس نے سمجھا کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ یہ فرمایا کہ تم میں سے جو بڑا ہے وہ پہلے گفتگو کرے۔ تو انہوں نے اپنی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنی تھی کی، تو حضور سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارا آدمی قتل ہوا ہے اس کا قصاص یا اس کی دیت جو ہے اس کا استحقاق پیدا کرنے کے لیے، یعنی اس کا مستحق ہونے کے لیے تمہیں 50 آدمیوں کو قسم دینا پڑے گی۔ 50 تم میں سے 50 آدمی قسم دیں گے کہ ان لوگوں نے، یا جن لوگوں میں ہمارا آدمی جو ہے مرا ہوا پایا گیا ہے، ان لوگوں نے ہمارے بندے کو قتل کیا ہے۔ تو وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی تھے، ایک بات کو انہوں نے دیکھا نہیں، اس پہ قسم کیسے کھا سکتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے رواج کے مطابق کہا کہ تمہارا بندہ قتل ہو گیا ہے، اس خیبر میں یہودیوں کے علاقے میں اس کی لاش ملی ہے۔ اب اگر تم مل کر 50 آدمی قسم کھاؤ تو تم اپنے اس مقتول کا قصاص کے مستحق ہو سکتے ہو، دیت۔ اور تو انہوں نے عرض کہ یا رسول اللہ ایک ایسا کام ہے ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم کیسے قسم کھائیں؟ تو حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ یہودی جو ہیں ان کے 50 آدمی قسم کھا کے جو اپنے آپ کو بری کر سکتے کہ قصاص جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے عرض کہ یا رسول اللہ یہ کافر لوگ ہیں، تو ہم ان کی قسم پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ نہ خود انہوں نے قسم کھائی نہ ان کی قسم قبول کی۔ بندہ مر گیا تھا، بندے کے قتل کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا، تو حضور سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی دیت جس کی 50 آدمی قسم کھانے کے لیے ان کے قبیلے کے لوگ بھی تیار نہیں تھے، اور وہ یہودیوں کی قسم قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو مقتول تھا اس کے خون کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت اپنے پاس سے ادا کی، 100 اونٹنی اپنے پاس سے ادا کی اور ان کو مطمئن کیا۔ یہ حدیث پاک جائیے متفقن علیہ ہے۔ وعن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال اصبح رجل من الانصار مقتولا بخیبر فانطلق اولیاءه الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فذكروا ذلك له فقال ألكم شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم؟ قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أخذوا من المسلمين وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا. قال فاختاروا منهم 50 فاستخلفوهم فأبوا فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده رواہ ابو داؤد۔ یہ وہی واقعہ جو پہلے بیان ہوا ہے وہی بھی ہو سکتا ہے، اس کے الفاظ مختلف بھی ہو سکتا ہے، کہانی جو ہے وہ ملتی جلتی ہے۔ رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ انصار کا ایک آدمی جو ہے وہ خیبر کے اندر مقتول پایا گیا، اس کی لاش ملی۔ اس کے جو رشتہ دار تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر یہ واقعہ عرض کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس 2 گواہ ہیں جو گواہی دیں کہ ہمارے آدمی کو فلاں آدمی نے قتل کیا ہے؟ تو نے کہا کہ یا رسول اللہ وہاں تو کوئی ایک مسلمان تھا ہی نہیں، گواہی کیسے ہوگی؟ تو وہ تو یہودی ہیں اور وہ اس سے بڑی واردات بھی کر سکتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، وہ انہوں نے یہ واردات کی ہے، وہ اس سے بڑی واردات جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ان کے 50 آدمیوں کی قسم کہ ہم نے مارا نہیں مارا، اس کو تم قبول کر لو اور ان سے قسم لے لو۔ تو وہ جو انصار تھے انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ جو پہلی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہ یار چلے وہ یہودی ہیں، ان کی قسم کی کیا پرواہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس مقتول کی دیت اپنے پاس سے ادا کی، جو پچھلی حدیث میں یہ تھا کہ 100 اونٹنیاں دیت حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے پاس سے ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اسلامی بیت المال جو ہے وہ آپ کے تصرف میں ہوتا تھا، اس سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 100 اونٹنیاں ان کو عطا کی، اور قتل بھی اس کو ان کا ضائع نہیں ہونے دیا، اور کسی پر بغیر انصاف کے جو ہے وہ زیادتی بھی نہیں ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سجدے میں جانے کے لیے جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے۔ آدمی تنہا پڑھ رہا ہو اس کے لیے بھی اللہ اکبر کہنا ہے۔ اگر آپ مقتدی ہیں تب بھی آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ امام نے بلند آواز سے کہنا ہے۔ امام کے لیے سنت یہ ہے کہ بلند آواز سے کہے، مقتدی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہے گا، یہ سنت ہے۔ اور سجدے سے اٹھنے کے لیے جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہ تکبیر، وہ بھی سنت ہے۔ سجدہ جو ہے وہ دونوں اپنے ہتھیلیوں کے درمیان ہونا چاہیے، یعنی آپ نے جو اپنی پیشانی اور اپنی ناک زمین پہ رکھی ہے وہ یہ نہیں کہ ہاتھ یہاں ہو اور سر آگے ہو، یا ہاتھ آگے ہو سر پیچھے ہو۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا یہ سنت ہے۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا یہ سنت ہے۔ سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا، تسبیح بھی سجدے کی سنت ہے، اور اس کا 3 مرتبہ ہونا بھی یہ سنت ہے۔ سبحان ربی الاعلی، یہ مرد جو ہے اس نے کھل کے سجدہ کرنا ہے۔ پیٹ رانوں کے ساتھ، چپٹ جس کو کہتے ہیں، پیٹ رانوں کے ساتھ، رانوں سے علیحدہ ہو۔ یہ جو آپ کی بازو ہیں یہ پہلوؤں سے علیحدہ ہوں ایسے، اور یہ جو آپ کی کلائیاں ہیں اس کو زمین سے اٹھا ہونا چاہیے کھل کے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سجدہ کرتے تھے تو وہ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ اتنی جگہ آپ کے درمیان میں بن جاتی کہ چھوٹا بکری کا بچہ نیچے سے گزر سکتا تھا۔ مرد کے لیے سجدہ جو ہے ایسے انداز میں کرنا کہ پیٹ رانوں سے علیحدہ ہو، بازو پہلوؤں سے علیحدہ ہوں، کلائیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں، اس طرح کھلا کر کے سجدہ کرنا مردوں کے لیے سنت ہے۔ عورت جو ہے وہ تنگ ہو کے سجدہ کرے گی، تمام جسم اعضاء کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر سجدہ کرے گی، اس کی پردے کا۔ بالقومہ تو قومہ رکوع کے بعد جو آپ کھڑے ہوتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، اس کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ نماز میں 2 حالتیں ہیں جس میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، ایک کو قیام کہتے ہیں، ایک کو قومہ کہتے ہیں۔ جب تکبیر تحریمہ کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سبحانک الحمدللہ پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، اس کو قیام کہتے ہیں، اسے قیام کہتے ہیں۔ اور سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں۔ اسی طرح بیٹھنے کی بھی 2 کیفیتیں ہیں۔ ایک جب ایک سجدے کے بعد آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، ایک وہ بیٹھنا ہے، اور ایک وہ بیٹھنا ہے جس میں آپ التحیات للہ وصلوات پڑھتے ہیں، جس
میں آج جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ تحیات پڑھتے ہیں اس کو قعدہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قعدہ۔ وہ قعدہ جو ہے وہ تو درمیانی قعدہ واجب ہے اور آخری قعدہ جو ہے وہ فرض ہے، لیکن یہ جلسہ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ جب آپ جلسے کی حالت میں سجدے کے درمیان میں جب بیٹھے ہیں تو آپ نے ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا ہے، گھٹنے پہ نہیں رکھنا، رانوں پہ رکھنا ہے، ہاتھوں کو رانوں پہ رکھنا ہے۔ اسی طرح تشہد میں بھی جب آپ قعدہ کرتے ہیں اس میں بھی ہاتھوں کو گھٹنوں پہ نہیں رکھنا، رانوں پہ رکھنا ہے، یہ سنت ہے۔ مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بایاں پاؤں بچھا کے اس پہ بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا کرے، تشہد کی حالت میں بھی اور جلسے کی حالت میں بھی۔ اکثر لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں تشہد کی حالت میں تو پاؤں کی انگلیاں پیچھے نکلی ہوتی ہیں، وہ سیدھا پاؤں کھڑا سنت کے خلاف ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاؤں کی انگلیاں جو ہے کم از کم ایک کی انگلی کا پیٹ زمین پر لگا ہوا ہونا چاہیے۔ تو سنت یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ بایاں پاؤں پچھا کر اس کے اوپر بیٹھے اور دایاں پاؤں جو ہے اس کو کھڑا کرے، اور کھڑا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انگلیوں کے پیٹ جو ہے کم از کم ایک، جتنی زیادہ ہو سکے، مشکل ہے، تھوڑا سا محنت کرنی پڑتی، تو اس کے پاؤں کے رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کر کے زمین پر رکھنا، یہ سنت ہے۔ عورت کا سجدہ کرنا جو ہے اس کا طریقہ مختلف ہے۔ عورت جو ہے وہ اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بائیں اپنے جو ہے نا وہ ران پر بیٹھتی ہے، دائیں پاؤں، یہ اس کے یہی طریقہ جو ہے وہ زیادہ پردے والا ہے، اس کو تورک کہتے ہیں۔ عورت جو ہے، میں نے کئی مردوں کو بھی عورتوں کی طرح نماز پڑھتی ہوئے دیکھا، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ عورت جو ہے وہ ایسے سکھائی گی جیسے وہ خود پڑھتی ہے، مردوں کو بھی۔ تو سجدے کا بھی طریقہ، سجدہ بھی عورت کا اس کا طریقہ جو ہے وہ مرد سے مختلف ہے، اور جلسہ اور قعدہ جو ہے اس میں بھی جو جس طریقے سے مرد کرتا ہے اس طریقے سے عورت نہیں کرتی، دونوں میں فرق ہے۔ مرد جو ہے وہ بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھے گا، دائیں کو کھڑا کرے گا، عورت دونوں پاؤں جو ہے وہ اپنے نیچے سے نکال کر دائیں طرف نکال کر جو ہے وہ بائیں ران پر بیٹھے گی، یہی اس کا طریقہ ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب